السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم مرزا غالب کی جس غزل پر بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: غیر لیں محفل میں بوسے جام کے، ہم رہیں یوں تشنہ لب پیغام کے۔ غیر سے مراد وہ لوگ جنہیں وہ پسند نہیں کرتے، یعنی رقیب۔ بوسہ کہتے ہیں چومنے کو، اور جام آپ سب جانتے ہیں وہ برتن ہوتا ہے جس میں شراب پی جاتی ہے۔ تشنا کہتے ہیں پیاسے کو، اور لب کہتے ہیں ہونٹ کو۔ تو تشنا لب کا مطلب ہوا پیاسے ہونٹ، یا وہ شخص جس کو پیاس لگ رہی ہو۔ شعر کا مطلب ہمارے خیال میں کچھ یوں ہوگا کہ محفل سے تو مراد محبوب کی محفل ہے، اور پیغام سے اشارہ پیغام طلب کی طرف ہے۔ پیغام طلب کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنے کا پیغام، یعنی بلوانے کا پیغام۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ محبوب، میرے محبوب، غیر تو تیری محفل میں لب ساغر کے بوسے لے رہے ہیں۔ لب ساغر یعنی شراب کا جو جام ہے، اس کے ہونٹوں کے بوسے لے رہے ہیں، یعنی جام بھر بھر کر شراب پی رہے ہیں، اور ہم پیغام طلب کے لیے بھی تشنہ لب ہیں، یعنی بلاوے کو بھی ترس رہے ہیں۔ کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں اپنے محبوب سے کہ ایک طرح سے یہ گلہ ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، آپ اس شعر کو پہلے بھی ہم آپ کو کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں کہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں یہ بظاہر تو بات کرتے ہیں ایک دنیا کے محبوب کی، یا اس کی محفل کی، یا اس کے کسی اور کام کی، یا ان کو کوئی شکوہ شکایت اگر خدا سے کرنا ہوتا ہے تو اس کو بھی محبوب پر رکھ کر کرتے ہیں۔ اب یہ علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ تو ہے نہیں کہ جس میں وہ سیدھے سیدھے براہ راست اللہ میاں سے مخاطب ہو گئے ہیں۔ یہ غالب ہیں اور یہ اپنی بات ذرا گھما پھرا کر کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ شعر حقیقی ہے۔ حقیقی سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ شعر ہے کہ جس میں انہوں نے خدا سے شکوہ کیا ہے۔ اب کہنے کا ان کا مطلب یہی ہے کہ بھائی ہم تو تیرے ماننے والے ہیں، تیرے چاہنے والے ہیں، اور ہم تیری محفل میں تشنہ لب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ تو نے اپنی ساری مہربانیاں ان پر کر رکھی ہیں جو تجھے مانتے ہی نہیں ہیں، اور ایک ہم ہیں جو تیرے ماننے والے ہیں، اور ہمارے ہونٹوں کو یہ لطف اور کرم کی اور مہربانیوں کی شراب میں اثر نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ ہم اپنی ضرورتوں کے لیے تیری طرف دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھ کر بڑا دکھ اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ تیری ساری مہربانیاں جو ہیں وہ دوسروں کے لیے۔ علامہ اقبال نے اس بات کو کچھ اسی طرح کہا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو علامہ اقبال کا تو بہت عرصے کے بعد، غالب کے بہت دنوں کے بعد انہوں نے اپنی بات کی تھی، لیکن غالب نے بہت پہلے یہ بات کر دی، لیکن اس میں وہ شکوے کا انداز نہیں ہے۔ شکوہ انہوں نے ضرور کیا، اور شکوہ اس طرح سے کیا کہ ایک محبوب پہ رکھ کے ساری بات سمیٹ دی۔ اگلا شعر ہے: خستگی کا تم سے کیا شکوہ کہ یہ ہتھ کنڈے ہیں چرخ نیلی فام کے۔ خستگی کا مطلب ہے تباہ حالی، بربادی، خستہ دلی، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ شکوہ شکایت کرنے کو کہتے ہیں۔ ہتھ کنڈے کہتے ہیں منفی طور طریقوں کو، مطلب ہے وہ طور طریقے جو ذرا برے الفاظ میں استعمال ہوتے۔ آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ایک بہت اچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا اور فلاں کا کام ہو گیا، تو اس کو ذرا
منفی لیتے ہیں۔ اور چرخ نیلی فام کہا جاتا ہے آسمان کے لیے۔ نیلی فام یعنی نیلے رنگ کا آسمان، چرخ آسمان کو بھی کہتے ہیں، اور اکثر شعراء جو ہیں وہ تقدیر یا مقدر کے لیے آسمان کی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، تو اس سے ان کا مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ وہ تقدیر ہوتی ہے، مقدر ہوتا ہے یا قسمت ہوتی ہے۔ تو فرما یہ رہے ہیں کہ اپنے محبوب سے اس میں ان کا گلہ ہے کہ بھائی ہم اپنی بربادی اور اپنی تباہی کا گلہ تم سے کیا کریں، یہ تو نیلے رنگ کے آسمان کی ہیلا سازیاں اور عیاریاں اور مکاریاں ہیں، یعنی ہم پر جو مصیبتیں آئیں وہ ہماری تقدیر میں تھی، تو تم سے ان کا کیا گلہ ہو سکتا ہے۔ کہہ یہ رہے ہیں اپنے محبوب سے کہ آج اگر تم ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہو، ہماری بات نہیں پوچھتے، ہمارے پیغام کا جواب نہیں دیتے، ہمارے خط کو بغیر پڑھے پھاڑ دیتے ہو، تو وہ یہ ساری باتیں ہماری تقدیر میں تھیں، تم سے ان کا کیا گلہ ہو سکتا ہے، یعنی تم تو اس کا ایک طرح سے سبب بن گئے، ورنہ ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، تم تو شاید یہ نہ کرنا چاہتے، لیکن یہ سب ہمارا مقدر ہے جو ہمیں یہ دن اور یہ وقت دکھا رہا ہے۔ شعر ہے، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ گرچہ کا مطلب ہے چاہے، یوں سمجھ لیجیے آپ، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں، شعر نمبر 3 ہے اس کا، تو سیدھا سیدھا مطلب ہے، اس میں کوئی مرزا غالب کا فلسفہ تو ہے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو تمہیں مسلسل خط لکھتے رہیں گے، اگر اس میں کوئی کہنے کی نئی بات بھی نہیں ہوگی پھر بھی خط لکھیں گے، اور کہنے کی نئی بات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جو کچھ کہنا تھا وہ بہت پہلے کہہ چکے۔ مطلب وہی ہے، اپنے عشق کا اظہار کرنا، اپنے محبوب سے اپنی دل کی بات کہنا، اس کو بتانا کہ بھئی ہم آپ کو کتنا چاہتے ہیں، آپ نہیں ملیں گے تو یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ جو ایک محبوب کے ساتھ گلے شکوے اور اپنے شوق کا اظہار، اپنے عشق کا بتانا اور اپنی محبت کا یقین دلانا، کچھ بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو جو کچھ کہنا تھا وہ ہم بہت پہلے کہہ چکے ہیں، اور ہمیں خط کے اس مضمون سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس میں ہم کیا لکھتے ہیں کیا نہیں رکھتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا نام بار بار لکھیں، کیونکہ ہم اسی کے عاشق ہیں، ہم تمہارے نام کے عاشق ہیں۔ تو بس نام لکھا محبوب کا اور خط روانہ کر دیا، اور اسی پر خوش ہو گئے، جواب آئے یا نہ آئے، محبوب اظہار عشق جواب میں محبت کا جواب محبت سے دے یا نہ دے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ خط لکھتے ہیں تو آپ جس کے نام خط لکھتے ہیں تو اس کا نام بھی آپ لکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بار بار خط لکھیں گے، اس کا کوئی مطلب نکلے یا نہ نکلے، خط لکھنے کا تو یہ بہانہ ہے، اصل میں تو ہم تمہارا نام لکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا شعر ہے، آئیے اس کا شعر نمبر 4 دیکھ لیجئے۔ رات پی زمزم پہ میں اور صبح دم دھوئے دبے جامع احرام کے۔ دھبے آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، داغ کو کہتے ہیں، اور زمزم یہ کعبہ شریف میں ایک مشہور کنواں ہے جو کعبے سے چند گز کے فاصلے پر مسجد الحرام کے اندر واقع ہے، جو کعبے کی مسجد ہے اس کے اندر ہے، اور اس کا پانی پینا سنت ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمان ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کا پانی پینا سنت ہے، اور اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ تو لوگ آپ جانتے ہیں کہ جو حج پر حاجی صاحبان جاتے ہیں تو وہ اس کے ڈبے بھر بھر کے لاتے ہیں، اور آج کل تو انگریزی میں کہہ لیجیے تو کین بھر بھر کے لاتے ہیں، بوتلوں میں لاتے ہیں، اور یہ ایک تبرک ہوتا ہے، ایک طرح سے تبرک یعنی کسی مقدس جگہ سے جیسے خانہ کعبہ ہے کوئی چیز لائی جائے اور وہ اپنے دوستوں کو دیا جائے تو وہ زمزم اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے مسلمان دوست بہرحال زمزم سے بہت اچھی طرح واقف ہوں گے،
ہم نے یہ جو معنی اس کے بہت کھول کر کیے ہیں تو ان دوستوں کے لیے کیے ہیں کہ جو اس سے بہت اچھی طرح واقف نہیں ہیں، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ زمزم سے مراد مرزا غالب کی اس شعر میں کیا ہے۔ اور میں کہتے ہیں شراب کو، اور صبح دم کا مطلب ہے صبح سویرے۔ اور جامع احرام ایک لفظ استعمال اس میں ہوا ہے، اس کے معنی بھی سمجھ لیجئے۔ احرام کے معنی ہیں اپنے اوپر حرام کر لینا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج اور عمرے کے موقع پر حرم پاک جانے کے لیے ایک خاص لباس پہنا جاتا ہے جسے جامع احرام کہتے ہیں، یا بعض اوقات خالی احرام بھی کہتے ہیں۔ یہ صرف 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک کمر میں باندھنے کے لیے، دوسری اوڑھنے کے لیے، اور ان میں سلائی بالکل نہیں ہوتی، سر ننگا رکھا جاتا ہے۔ تو جب لوگ آدمی لوگ جو ہیں وہ حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے خاص مقامات ہیں جہاں سے غسل کے بعد یہ لباس پہن لیتے ہیں، اور ساتھ ہی حج اور عمرہ ادا کرنے کے بعد جامع احرام جو ہوتا ہے، یعنی احرام کے کپڑے اتارنے کے لیے جس نے احرام باندھا ہوتا ہے اس پر خاص پابندیاں بھی لگ جاتی ہیں، اور اس میں بعض جائز باتیں بھی ایک خاص مقررہ وقت تک کے لیے نہیں کی جاتی، یعنی جب تک آپ احرام کی حالت میں ہیں آپ بہت سارے ایسے جائز کام جن کی عام حالات میں اجازت ہے وہ بھی سر انجام نہیں دے سکتے۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو رات بھر زمزم پر بیٹھے شراب پیتے رہے، اور صبح ہوئی تو اسی کے پانی سے ہم نے جو جامع احرام کے دھبے دھوئے، اور جو حرم پاک کے زائرین تھے یعنی دوسرے لوگ تھے، حاجی ہو سکتے ہیں یا عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں، ہم ان میں شامل ہو گئے۔ اب اس شعر سے مراد اپنا یعنی شراب پینے سے مراد شراب پینا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں بے شمار گناہ کیے، لیکن حج کر کے ان گناہوں سے پاک ہو گئے، کیونکہ حج تمام پچھلے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ دیکھیے غالب نے اس شعر میں بھی یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور حج کے لیے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ حج کر لیتے ہیں تو آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اسی پر غالب نے بات کرنے کی کوشش کی ہے اس شعر میں۔ اس کا شعر نمبر 5 ہے۔ دل کو آنکھوں نے پھنسایا کیا مگر، یہ بھی حلقے ہیں تمہارے دام کے، یہ بھی حلقے ہیں تمہارے دام کے۔ کیا سے مراد یہاں پر ہے کیسا، کس طرح، یا کیوں کر، اور دام کہتے ہیں جال کو، اور حلقہ کہتے ہیں جب جال ایک بنایا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے حلقے ہوتے ہیں، انگریزی میں کہہ لیجئے تو نیٹ کہہ سکتے ہیں آپ، تو ان کو حلقے کہا جاتا ہے، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے سے حلقے ہوتے ہیں جو بہت ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں گتھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی یا باہر سے اندر نہیں جا سکتی۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے میری آنکھوں نے کس طرح میرے دل کو تمہارے عشق کے جال میں پھنسا دیا، اور کہتے ہیں کہ شاید میری آنکھیں بھی تمہارے جال کے حلقے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نہ میری آنکھیں تمہیں دیکھتی، نہ دل تمہاری محبت کے پھندے میں یا جال میں پھنستا۔ تو آنکھوں کو تمہارے جال کے حلقے اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے وہی کام انجام دیا جو تمہارا حلقہ گیسو تھا، یعنی جو تمہارے بالوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں، جیسے ہوتا ہے گھنگریالے بالوں سے مراد ہے ان کی یہاں پر، حلقے والے بالوں سے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ بھئی مجھے پھنسانے میں اس جال کے اندر میری آنکھوں نے بھی ویسا ہی کام کیا جیسا کام تمہارے جال کے حلقے کرتے ہیں، یعنی پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کو دیکھا اور ہم آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئے، یعنی آپ کے جال میں پھنس گئے۔ شعر ہے کہ شاہ کی ہے غسل صحت کی خبر، دیکھیے کب دن پھرے حمام کے۔
شاہ سے مراد ہے ان کی بہادر شاہ ظفر، جن کے غالب درباری تھے، ان کے دربار میں سے وہ وابستہ تھے، ان کے دربار میں وہ کام بھی کرتے تھے۔ غسل صحت یعنی جب آدمی کوئی بہت بیمار ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں بستر سے اٹھتا نہیں ہے، اور اس کے جسم پر میل کچیل ہوتا ہے، کپڑے بھی اس کے گندے ہوتے ہیں، بالوں میں بھی اس کے بال بھی چکٹے ہوئے ہوتے ہیں ایک طرح سے، تو وہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ نہاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں غسل صحت۔ اور دن پھرنے کا مطلب ہوتا ہے تقدیر کسی کی بدل جانا۔ اب کہتے یہ ہیں کہ اب انہوں نے جو کہا ہے نا، اس میں آپ نے دیکھی بہت مزے کی بات ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ غسل صحت کی خبر، یعنی سنا ہے، افواہ ہے، سچ بھی ہے، ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، تو کہتے ہیں کہ افواہ یہ ہے کہ بادشاہ نے بیماری سے صحت حاصل کی، اور وہ سنا ہے غسل صحت کرنے والے ہیں، تو دیکھیے حمام کے دن کب پھریں، اس کی قسمت کب سازگار ہو اور اس کی تقدیر کو کب چار چاند لگیں۔ مطلب یہ کہ بادشاہ سلامت حمام میں جب نہانے کے لیے جاتے ہیں تو حمام کو بہت خوش نصیب سمجھنا چاہیے۔ اب ہم آپ کو اس کی ذرا تفصیل بتا دیں۔ بہادر شاہ ظفر جو تھے وہ جولائی 1853 میں بیمار ہو گئے تھے، تو بیماری بہت لمبی ہو گئی اور بہت عرصے تک ان کی صحت کے بارے میں لوگوں کو پریشانی رہی، تو جب ان کو شفا ہوئی، وہ ٹھیک ہو گئے، تو غسل صحت کا انتظام کیا، مگر کمزوری اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے جو اپنا غسل صحت کیا وہ انہوں نے جا کے 23 نومبر 1853 کو کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا عرصہ جو تھا 2-4 مہینے اس کا انتظار کیا، تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم یہ حساب اور یہ تاریخیں دیکھیں کہ یہ غزل بھی شاید اگست یا ستمبر 1853 میں غالب نے کہی ہوگی، یعنی شفا اور غسل کی جو درمیانی مدت ہے اس میں کی ہوگی۔ آخری شعر دیکھ لیجئے، اور یہ شعر بہت مشہور ہے۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ نکمے کا مطلب ہوتا ہے بیکار، جو کچھ نہ کرتا ہو، کسی کام نہ آتا ہو، اور کام کا آدمی کا مطلب، کام کا آدمی وہ ہوتا ہے بھائی جو کام کرے، جو اپنا بھلا بھی کر سکے، دوسروں کا بھی کر سکے، دنیا کی اور اپنی ترقی میں کوئی حصہ ڈال سکے۔ تو خود کو اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی غالب عشق نے ہمیں کسی کام کا نہیں رکھا، ورنہ ہم اتنے گئے گزرے نہیں تھے۔ شعر کا مطلب تو یہ ہے، دیوانے یہ خطوط غالب میں انہوں نے اپنے ایک دوست کو خط میں یہ تھوڑا سا لکھتے وقت اس کو ذرا تبدیل کیا، اور یہ خط اس وقت ہے کہ جب غالب بہت بیمار رہنے لگے تھے اور بہت کمزور تھے، تو انہوں نے اس کو عشق کو تبدیل کر دیا تھا اور کہا کہ ذوف نے غالب نکما کر دیا۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی اس غزل کے اشعار تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ 7 اشعار پر مشتمل غزل ہے، تو آپ کو اب امید ہے کہ جب آئندہ آپ یہ غزل پڑھیں گے اور تو آپ کو ان معنوں کو اگر آپ اپنی نظر میں رکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے مرزا غالب کی انشاءاللہ کسی اور غزل کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔